نریٹوز ود عامر رانا میں خوش آمدید۔ تو آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے اور ترکی کے جو اسٹریٹجک ویژن میں فرق کیا ہے، اور اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو شام کے احمد الشرع ہیں وہ امریکہ کے دورے پر تھے اور ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن جس وقت صدر احمد الشرع امریکہ جا رہے تھے تو اس سے چند روز پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو سیریا ہے وہ ایک ترکی کی ویسل سٹیٹ ہے، اور اس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا اردوغان کو کہ انہوں نے کیسے ترکی میں اثر رجیم کے خاتمے کے اندر رول پلے کیا۔ ویسل سٹیٹ بنیادی طور کے اوپر ایک ڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہوتی ہے کہ جس میں حکومت تو ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن وہ پالیسیوں کے لیے دیکھ رہی ہوتی ہے باہر کی قوتوں کی طرف یا اپنے ہمسایوں کی طرف، اور ان کے ہمسایوں کے کنٹرول کے اندر ہوتی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا مطابقت اب نظر آنی شروع ہی ہوگی کہ پاکستان بھی افغانستان کو ایک ویسل سٹیٹ ہی دیکھنا چاہتا تھا، یا ایسا اگر پاکستان کی آفیشیل پالیسی نہیں بھی تھی تو پاکستان کے جو دفاعی تجزیہ کار، سیاسی تجزیہ کار، ریٹائرڈ ملٹری جرنیل، سفارت کار اس قسم کی گفتگو کھلے عام کرتے تھے کہ افغانستان کا جو میں طالبان کا آنا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہے، اور مفادات کا تحفظ کا مطلب یہی ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے اندرونی اور اس کے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ کر رہی ہو تو وہ بنیادی طور کے اوپر ویسل سٹیٹ ہوتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ترکی نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس جو اسٹیٹمنٹ کو شدت سے ریجیکٹ کر دیا۔ ویسے کتنے چنبے کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ترکی کو ایک کریڈٹ دینے کے لیے جو ہے بات کی، لیکن ترکی نے اس کو شدت سے اس کا جو ہے انکار کیا، اور ترکی نے آفیشلی کہا کہ جو سیریا ہے ترکی کی ویسل سٹیٹ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو آزادی حاصل کی ہے وہ خود حاصل کی ہے۔ اور اس سٹیٹمنٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ترکی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہا تھا ایک بڑے کانفلکٹ کے ساتھ، اور یہ کہ وہ سیریا کے ساتھ تعلقات تو چاہتا ہے لیکن وہ اس کو ایک اپنی سب سروینٹ سٹیٹ، ویسل سٹیٹ نہیں بنانا چاہتا، اس کو ایک اپنی تابع دار ریاست نہیں بنانا چاہتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سیریا کو ایک اپنی تابع دار ریاست بنانا کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جو اگر ترکی نے وہی پوسچر دیا اور ایسا انڈیکیشن دیا کہ ترکی کا بڑا رول تھا حیات التحریر الشام کی جو دمسکس کے اندر جب ایڈوانس کر رہے تھے اس کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑی لائبلٹی والی بات ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ترکیہ کو جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بیرونی ممالک جو ہے وہ پراکسس کو سپورٹ کرتا ہے، ملٹری انٹرونشنز کے اندر کام کرتا ہے، اور یہ اس الزام سے ترکی نے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ویگرز کے حوالے سے، یہ سینٹرل ایشیا میں یہ ترکی کے اوپر اس کانٹیکس میں بات آتی رہی، لیکن ترکی کا ایک ہی جو ہدف سیریا میں بھی حیات التحریر شام کے ساتھ تھا، اور وہ تھا کرد۔ ہمیں پتہ ہے کہ عبداللہ اوجلان نے جو ہے وہ مذاکرات شروع کیے ہیں، ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور ایک مین سٹریمنگ کا پروسیس جاری ہے، اور یہی ترکی کا اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے بالکل بھی آفیشیلی اس کو لنک نہیں کیا حیات التحریر شام کے ساتھ، احمد الشرع کے ساتھ، وہاں کے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ترکی جو ہے نہ تو ایکسٹریمزم کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کے جو نوشن ہے کہ اپنے تصویراتی اور نظریاتی اہداف کے لیے جو ہے وہ کسی ملک کے شہریوں کو جو ہے وہ استعمال کرے، اور یا اپنے شہریوں کا اس کے اندر استعمال کرے۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک جو ویسل سٹیٹ ہے حقیقت کے اندر وہ
بے شک وہ نظریاتی اسٹیٹ کے اوپر ہو، اور یا اس کے کوئی جیو اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہوں، وہ ہمیشہ ڈیپ اکنامک کرائسس کے اندر، پولیٹیکل کرائسس کے اندر گر جاتی ہے۔ اور انہوں نے ترکیہ کے جو کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ ایران سے تشبیہ دی کہ ترکیہ جو ہے ایران نہیں ہے کہ وہ پراکسیز کو ایکسپورٹ کرے گا اور اپنے تصویراتی اہداف حاصل کرے گا، نہ ہی کوئی ایک ایسی نظریاتی ریاست ہے کہ اپنے نظریات کے فروغ اور ایکسپینشن کے لیے کام کرے گا، اور یہ کہ اس کی ایکسپینشن کی، ایڈیولوجیکل انفلوئنس کی ایکسپینشن کی قیمت کیا ہے، ترکی کو خود پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ کہیں کہ جو پریزیڈنٹ اردوان جو ہے ایک بڑا مضبوط آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب ٹرمپ کسی مضبوط آدمی کی تعریف کرتے ہیں، جب شی جی پنگ ہو، یا سیم سٹیٹمنٹس انہیں پوٹن کے بارے میں بھی دیں، اردوان کے بارے میں بھی دیں، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں بھی دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ویو جو ہے وہ ایک خود ایک اسٹرانگ پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے، اس کو فل تحفظ چاہیے، امپیونٹی چاہیے، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، جو امریکہ میں فی الحال ممکن نہیں ہے۔ کل ہم نے اس کے اوپر پرسوں بات کی تھی کہ وہ جو سلاگر کا کیس ہے سپریم کورٹ میں، وہ صدارت کے صدر کے اختیارات سے متعلق، وہ ابھی بھی امریکی صدر الیکٹ ہو کے بھی وہ اتنی جلدی سے اداروں کو روند نہیں سکتا۔ تو لیکن پاکستان کا جو موقف ہے، ہم نے کہا بتایا، اور یہ کمپیریزن دیکھ رہے ہیں، اگر ترکیہ کے پوزیشن سیریا پہ دیکھی جائے اور پاکستان کی پوزیشن افغانستان پہ دیکھی جائے، تو آپ کو کمپلیٹلی ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا۔ یہاں سے لے کے کہ ہم ویو ایسے کرتے ہیں ان آفیشیلی، آفیشیلی کا ہمیں نہیں پتہ، افغانستان کو ایک ویسل اسٹیٹ کے اوپر، تو ہماری پالیسیاں بھی ویسے ہوتی ہیں، اور جب وہ جس خطرے کا نشاندہی ترکی نے کی تھی کہ وہ انٹروین نہیں کرتا اور کسی کو اپنی ویسل اسٹیٹ نہیں سمجھتا، تو اس کا نتیجہ پاکستان نے افغانستان میں یہ بھگتا، جب طالبان کو ویسے ٹریٹ کرنا شروع کیا جیسے ایک ویسل اسٹیٹ ہوتی ہے، تو طالبان کا ریاکشن پاکستان کے خلاف بڑا سخت آیا۔ اور یہ فرق ہے کہ ابھی جو دنیا ہے وہ بالکل مختلف ہے، ریاستوں کی نوعیت مختلف ہے، بے شک وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی حکومت ہو، لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بالکل وہ حکومت کی طرح ہی ایکٹ کرتے ہیں، اور وہ ویسل اسٹیٹ جو ہے اس وقت تک نہیں بنتے جب تک ان کو بہت ہی بڑا کوئی مفاد جو ہے کسی بڑی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ منسلک نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کمپیریزن کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور پھر یہ کہ تھوڑی سی بات ہم کریں کہ جو احمد الشرع کی پالیسی ہے، اور ابھی جب یہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے وہاں پہ میڈیا نے بھی جو فاکس نیوز کے اوپر احمد الشرع کا انٹرویو چلا، اس کا ایک جھلک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ادھر 3-4 سیکنڈ کی۔ تو اس میں دیکھیے کہ ان سے کتنے سخت سوالات کیے گئے کہ آپ کے اوپر تو امریکہ نے جو ہے ملینز ڈالر کی جو ہے سر کی قیمت رکھی تھی، اور اب آپ ٹرمپ سے مل رہے ہیں، کیا یہ بات ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے وہ معاملات یہ ماضی کے تھے، انہوں نے بہت وضاحتیں دی، ہم اس میں نہیں جا رہے، لیکن جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی ان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا ایک بڑی کامیاب ملک بنے گا، ترقی کی طرف گامزن ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ شارہ جو ہیں وہ امن کے بہت بڑے پیامبر ہیں۔ یہ بڑا ایک کمپلیمنٹ تھا، اور جس وقت یہ 10 دسمبر کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، اس وقت احمد الشرع کے بارے میں کیا سرائیاں ہو رہی تھیں، یہ کہ وہ شاید ابراہم اکارڈ کی بات ہوگی، لیکن احمد الشرع نے کہا کہ وہ ڈائریکٹلی ابھی تیار نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ بات کرنے کے لیے ابراہم اکارڈز کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ پوزیشن ہے جس کا احمد الشرع جو ہے وہ ابھی بارگین اس کے اوپر کریں گے، لیکن بہرحال ان کی پالیسیز کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے احمد الشرع کی فکر کو، کہ رشیا بھی جاتے ہیں، پوٹن کو بھی ملتے ہیں، اور ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ بشار الاسد بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ بھی ان کی ڈپلومیسی کو جو ہے بڑا لوگ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ چیلنج ان کے لیے بھی ہے، وہ گروپ ہیں جو ابھی دہشت گرد گروپ، مسلح گروپ ہیں، جو ابھی بھی ایک ایڈیولوجیکل
لیننگ چاہتے ہیں سیریا کی، چاہتے ہیں کہ یہ اسی ویژن پہ چلے جو سیریا اور القاعدہ کا ہے، لیکن احمد شرح نے جو ہے پورا جو ہے آرگومنٹ اور ان کا تحریک کا رخ جو ہے تبدیل کر دیا ہے۔ ہم طالبان کے ساتھ کمپیریزن کر چکے ہوئے ہیں، ملا ہیبت اللہ کے ساتھ بھی، آج اس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طالبان یہ تو دیکھتے ہوں گے کہ سیریا کے احمد شرح کو ویلکم کیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، ماسکو میں، پوری دنیا میں، اور کتنی تیزی سے جو ہے وہ سیریا کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے۔ افغانستان اور احمد شرح کا جو ٹریگر ہے بنیادی طور کے اوپر، وہ کیوں دنیا کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ تو ریکگنیزیشن ہے، ایک نارمل اسٹیٹ بننے کا پروسیس ہے، وہاں پہ انتخابات بھی ہوں گے، کانسٹیٹیوشن بھی بنے گا، لیکن $200 بلین کی جو ضرورت ہے ریسٹرکچرنگ ری بلڈنگ کے لیے، اس کے لیے دنیا کے ساتھ تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ان کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اور طالبان کو بھی، افغانستان کو بھی ریسٹرکچرنگ ری بلڈنگ کے لیے تقریباً کوئی $150 بلین چاہیے، لیکن طالبان نے جو ہے وہ کوئی عملی اقدام نہیں کر رہے، بلکہ سارا کے سارا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور ملا ہیبت اللہ جو ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے جو ہے تیار ہی نہیں ہے، اور اپنی روح پوشی ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، کہیں چھپ کے بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ چھپ کے حکمرانی کریں گے تو پھر آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ لیکن پاکستان کے لیے بڑا اہم سبق ہے اس میں، جو ترکی کا اور پاکستان کا کمپیریزن ہے، کہ کیا پاکستان افغانستان کے لیے وہی اپروچ نہیں رکھ سکتا تھا جو ترکی کی سیریا کے متعلق ہے؟ تو کیا ہمارے جو تعلقات کی نوعیت جو ہے اور طرح کی نہ ہوتی، بلکہ جس طریقے سے ترکی نے کردوں کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کی طرف گئے، اور سیریا کی اور حیث تحریر شام کی جو مدد ہے وہ اسی شرط کے اوپر کی کہ وہ اس پروسیس کے اندر اس کی مدد کریں گے، تو یہ پورا کا پورا جو ہے منظرنامہ چینج ہوتا اگر پاکستان بھی ترکی سے سیکھتا اور اسی کی طرح کی تصویراتی اسٹریٹجک اپروچ پاکستان کی ہوتی۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، پاکستان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے دنیا کے مختلف ممالک سے، اور خاص طور پہ ترکی سے، اپنی پالیسیز کو ریویو کر سکتا ہے۔ کرے گا یا نہیں ابھی ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اس خطے میں ایک بڑی جنگ کے خطرات پھر سے منڈلا رہے ہیں، جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے شام کو یا کل صبح۔ تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ تازہ ترین تبصروں تجزیوں کے لیے، اور سبسکرائب کروائیے اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے نہیں کروایا۔